بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کرنا۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ ہر انسان کے لیے اسلام میں حقوق پائے جاتے ہیں تاکہ ہر انسان اچھے طریقے سے اطمینان اور سکون کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ اسی طرح معاشرے میں ہونے والے یتیم بچوں کا اسلام بہت زیادہ محافظ ہے اور ان کے حقوق کا بڑا خیال رکھا گیا ہے، اور ان کے حقوق کا خیال رکھنے والوں کے لیے بڑے بڑے انعامات کا اعلان کیا گیا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے 3 یتیم بچوں کی کفالت کی، ان کی نگہداشت کی، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا، وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا، اور فرمایا میں اور وہ جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح ساتھ ساتھ ہوں گے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عورت جس کا خامد فوت ہو جائے اور وہ عورت حسن و جمال والی ہو، منصب والی ہو، لیکن بچوں کی پرورش کی خاطر آگے نکاح کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھے، یعنی بچوں کی پرورش میں نہ اسے اپنے خوبصورتی کا خیال، خوبصورتی ختم ہو گئی، نہ بننے سنورنے کا خیال، بس بچوں کی پرورش میں لگی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اور وہ عورت بھی جنت میں ساتھ ساتھ ہوں گے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی ضروریات کا خیال رکھنے والا، اس کو اللہ تعالیٰ ایسا عظیم الشان ثواب عطا فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اگر ساری رات کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کرے اور سارے دن کا روزہ رکھے اور پھر ساری زندگی اللہ کے راستے میں جہاد کرے، جس طرح ان فضائل والوں کا، ان کام کرنے والوں کو اللہ رب العزت اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، یتیم کی کفالت کرنے والے کو ایسا ہی ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس کے اندر کسی یتیم بچے کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہے، اور سب سے برا اور بدترین گھر وہ ہے جس کے ساتھ کسی یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس آدمی نے کسی یتیم بچے کے کھانے پینے کی ذمہ داری لی، کھانے پینے کا خیال رکھا، اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو کبھی عذاب نہیں دیں گے جس نے یتیم کے ساتھ نرمی سے بات کی اور شفقت سے پیش آیا اور اپنے معاشرے کے محتاج اور غریب لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، ان پر رحم کیا، اللہ رب العزت ایسے آدمی کو عذاب نہیں دیں گے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ترغیب تھی، ابھارنا تھا امت کو تاکہ امت یتیموں کا خیال رکھے۔ قرآن پاک میں تقریباً 23 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا حکم دیا، ان کے ساتھ نرمی اور ہمدردی کرنے کا حکم دیا، ان کے مال کی حفاظت کرنے کا حکم دیا، اور ان کے مال کی حفاظت نہ کرنے پر، مال کو ضائع کرنے پر، انہیں نقصان پہنچانے پر، ان کا مال ناحق دبانے پر وعیدیں بیان فرمائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے ساتھ بہت پیار کیا کرتے تھے، یتیموں کے ساتھ بڑے حسن سلوک سے پیش آیا کرتے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے، اور والدہ محترمہ اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال کی عمر میں انتقال کر گئی، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس یتیمی کی حالت اور بے بسی کا خوبی اندازہ تھا، اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے ساتھ پیار محبت کرتے ہیں۔ ایک مشہور واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں دیکھا کہ بچے بڑے کھیل رہے ہیں، بڑی خوشی منا رہے ہیں، لیکن آگے چل کر دیکھا ایک بچہ ہے کونے میں اداس بیٹھا ہے۔ کہا بیٹا تمہیں کیا ہوا؟ عید کا دن ہے، سب خوش ہیں، تم کیوں غمگین ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میرے باپ کا سایہ میرے سر پر نہیں جو میرے لیے نئے کپڑے لے کر آتا، اور میری ماں مجھے نہلا دہلا کر نئے کپڑے پہناتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم بچے کو ساتھ لیا اور گھر واپس تشریف لائے اور کہا، اے عائشہ، یہ بچہ یتیم ہے، اس کو نہلاؤ، اسے اچھا صاف ستھرا کرو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے کو نہلانے میں مصروف ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم مبارک سے جو ایک چادر کو اتار کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا اور ایک آدھے ٹکڑے کا تہبند بنایا اور دوسرے کو جسم پر لپیٹ دیا۔ اب بچہ بالکل تیار ہو چکا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک پکڑ کر چلنا شروع کرنا چاہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں، نیچے بیٹھ گئے اور کہا کہ بچہ آئے تو پیدل نہیں، میرے کندھے پر سوار ہو کر چلے گا۔ چنانچہ وہ بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر سوار ہوا۔ وہ گلی جہاں پر بچے کھیل رہے تھے اور ہنس رہے تھے، جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو کہا، واہ نصیب اس بچے کے، اور بچے رونے لگے کہ کاش ہم بھی یتیم ہوتے۔ مدینہ کے سرکار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے کندھے پر سوار کیا ہوا ہے۔ ایسے ہی مسجد میں تشریف لے گئے، جب منبر پر تشریف لے گئے، بچہ نیچے بیٹھنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو نیچے سے اٹھا کر منبر پر اپنے ساتھ بٹھا لیا اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے اور تمام لوگوں سے مخاطب کر کے کہا، اے لوگوں، جس آدمی نے یتیم بچے کے ساتھ محبت کی اور شفقت کی اور محبت اور شفقت کی وجہ سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ اس کے سر کے تمام بال جو اس کے ہاتھ کے نیچے ہاتھ پھیرنے سے اس کے ہاتھوں کے ساتھ ٹچ ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان باروں کے برابر آدمی کی نیکیاں لکھ دیں گے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر امت کو بار بار ترغیب دی ہے۔ تو آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، جس گھر میں یتیم بچے ہیں ان کی کوئی کفالت کرنے والا نہیں، اور مہنگائی کے دور میں ان کے کھانے پینے کا انتظام نہیں، ہمیں اپنے اعمال کا اور اپنے ثواب کے اعمال کا کوئی پتہ نہیں، لیکن اس طرح کے یتیم اور مسکین غریب لوگ، ان کی جب ہم مدد کے لیے نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہمارے اوپر بھی اپنا فضل فرمائیں گے اور ہمیں بھی اپنی نعمتوں سے نوازیں گے اور آخرت میں اعلیٰ درجات عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مع السلامہ۔